سہیل افریدی صاحب پوری کابینہ اور ایم پی ایس کو لے کر اڈیالے کی طرف چلے گئے. 26 نمبر چونگی پہ انہیں روکا گیا. تو شاید اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں. آپ کو اپنی عزت کا خود بھی خیال کرنا چاہیے. آپ ہڈیالہ جا کے کیا دیواریں گرا دیں گے؟ آپ چھا کے اس کو کیا چھڑوا لیں گے؟ اس جیل میں 7,000 کے قریب دوسرے قیدی بھی ہیں جن کے لیے ان لوگوں نے لائف ان کی اور ان کے جو وارثان ہیں جو ان کے ملاقات کرنے والے ہیں ان کے لیے جینت بنا دی ہے. کہتے ہیں بشرا بھی آپ کوئی ڈیل کرنا چاہتی ہیں. وہ اب کہتی ہیں کہ مجھے الگ کریں خان صاحب سے. وہ کہتی ہیں آپ کو سیٹلمنٹ کرنا چاہتی ہیں. بشرا نے جو مال کمانا تھا، جو مزے لوٹنے تھے، اس کے جو ہواری تھے، اس کی جو باقی بھی جو اس کے ساتھ لوگ تھے، وہ گوگی موگی سب بھاگو گئے مال لے کے. ہم اب بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوگی. اپوزیشن تو احتجاج کرتی ہے ڈیورنگ بجٹ سیشن، لیکن یہ وہ پارٹی ہے جس نے اپنے ہی بجٹ کے دوران خود احتجاج کیا. اور یہ جو 28ویں ترمیم، وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کی تجویز ہے. عقل تو 10 سال میں بھی آ سکتی ہے اور عقل 70 سال میں بھی نہیں آتی. یہ مکس میچ ہے. 25 سال کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یہ جو پنکی والا کیس ہے، کوکین والی، یہ 28ویں ترمیم کے لیے لایا گیا ہے. ویسے یہ جو پنکی نام کی خواتین ہے، یہ بڑی منحوس ثابت ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے. اچھا، ایک اڈیالہ میں ہے اور ایک یہ ڈرگ کوئین ہے. بہت سملیرٹی بہت ملتی جلتی ہے اس کی عورت کی بھی اور اس پنکی کی بھی. کہ اورنگزیب صاحب کی بجٹ کے بعد چھٹی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے. دیکھیے، چھٹی میرے بس میں ہوتا تو میں آج ہی کروا دیتا، بیکاز ہی ڈسٹروائے پاکستان اکانومی اینڈ بزنس اینڈ انڈسٹری. لیکن یہ نیا ایکسپیریمنٹ اورنگزیب صاحب نے تباہی کر دی. تباہی خدا کی قسم، کہاں انڈسٹری تھی اور کہاں ہمیں پہنچا دیا. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. ناظرین، پاکستان کی سیاست میں بھی ہلچل شروع ہو گئی ہے، ہنگامہ خیزی شروع ہو گئی ہے. اپوزیشن بھی سڑکوں پر آ گئی ہے، حکومت بھی کچھ کرتی نظر آ رہی ہے. تو محسن بیگ صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ چائے کی پیالی کا طوفان ہے یا واقعی کوئی طوفان آ رہا ہے. السلام علیکم محسن بیگ صاحب. وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ بالکل ٹھیک. محسن بیگ صاحب، یہ سہیل افریدی صاحب پوری کابینہ اور ایم پی ایس کو لے کر اڈیالے کی طرف چلے گئے. 26 نمبر چونگی پہ انہیں روکا گیا. ایک دم ہی ایکٹیویٹی انہوں نے بھی شروع کر دی سہیل افریدی نے، ورنہ 2-3 ماہ سے تو کافی خاموشی چل رہی تھی. بہت شکریہ مزمل صاحب. وہ تو شاید اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں، لیکن آپ سن دیکھیے کہ اس سٹیج تک نہیں آنا چاہیے کہ آپ کو ایک پولیس اور اے ایس آئی آپ کا راستہ روکے، چیف منسٹر کا اور کیبنٹ ممبرز کا، اور وہ آپ کو آگے نہ جانے دے. آپ کو اپنی عزت کا خود بھی خیال کرنا چاہیے. آپ ہڈیالہ جا کے کیا دیواریں گرا دیں گے؟ آپ چھا کے اس کو کیا چھڑوا لیں گے؟ لا یہ نہیں کہتا. آپ نے ہڈیالہ کے باہر احتجاج کرنا ہے یا اسلام آباد میں کرنا ہے احتجاج، پرامن ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا لیں. اس جیل میں 7,000 کے قریب دوسرے قیدی بھی ہیں جن کے لیے ان لوگوں نے ایک لائف ان کی اور ان کے جو وارثان ہیں جو ان کے ملاقات کرنے والے ہیں ان کے لیے جینت بنا دی ہے. یہ جو پرزنر ہے خان، یہ کوئی اوپر سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے. وہ کرمینل کیسز میں اندر ہے. آپ کا لیڈر ہوگا، لیڈر چور بھی ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنی عزت اس چیف منسٹر جس کی کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی بھی عزت خوار کر دیں اور آپ صرف ایک ایشو بنائیں جو کہ میڈیا میں آئے اور خان کو پتا چلے کہ باہر تو بڑا کچھ ہو رہا ہے. وہ کچھ نہیں رہا. یہ چائے کی پیالی جو خالی ہے اس کا بھی طوفان نہیں ہے، اور یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں ان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی. ملاقاتیں نہیں کھلیں گی، چاہے احتجاج کر لیں، چاہے اڈیالہ ساری کیبنٹ چلی جائے، ساری پارٹی اڈیالہ بیٹھ جائے، ملاقاتیں نہیں کھلیں گی. دیکھیں، وہ پرزنر کے لیے بھی ملاقات پولیٹیکلی موضوع نہیں ہے. صرف جو قیدی ہیں ان کے لیے ان کی فیملی ممبرز کی ملاقاتیں ہیں. لیکن وہ جو فیملی ممبر جس کے میں حق میں تھا کہ ان کی بہنوں کو ملنا چاہیے، اجازت دینی چاہیے، لیکن وہ بھی باہر نکل کے پوری پالیٹکس، باہر نکل کے پوری پارٹی کے لیے، عوام کے لیے پولیٹیکل میسج دینا، جو کہ غلط ہے. اس لیے شاید ان کو اب اجازت نہیں مل رہی.
اور کہتے ہیں بشرا بھی آپ کوئی ڈیل کرنا چاہتی ہیں، وہ آپ کہتی ہیں کہ مجھے الگ کریں خان صاحب سے، وہ کہتی ہیں آپ کو سیٹلمنٹ کرنا چاہتی ہیں، ان کی فیملی، ایسی کوئی خبریں ہیں؟ دیکھیے بشرا نے جو مال کمانا تھا، جو مزے لوٹنے تھے، اس کے جو ہواری تھے، اس کی جو باقی بھی جو اس کے ساتھ لوگ تھے، ہوں وہ گوگی موگی سب بھاگ بھوگ گئے مال لے کے. ہوں تو دیکھیے ایسے لوگوں کا جو مال ہے، جب وہ جیل چلے جائیں یا اوپر چلے جائیں تو وہ مال لوگوں کی کس نصیب میں آ جاتا ہے. وہ شاید اپنا مال بھی بچانا چاہتی ہوگی. فی الحال تو وہ جیل میں ہی رہے گی، سزا یافتہ ہے، کوئی ڈیل نہیں بنے گی اس کے ساتھ ہوں اور نہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ. ہوں تو فی الحال تو ایسا کسی کا بھی ایسا موڈ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی ڈیل بنائے. وہ چوروں سے کون ڈیل کرتا ہے؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوگی، ہم بجٹ پیش نہیں کرنے دیں گے، وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، یہ پارلیمان میں کیا کریں گے اب؟ دیکھیں میجورٹی ہے گورنمنٹ کے پاس اور ان کے اتحادیوں کے پاس. یہ تو اپوزیشن تو ہمیشہ سے، ہوں یہ تو وہ پارٹی ہے مزمل صاحب، اگر آپ کو یاد ہو کہ اپوزیشن تو احتجاج کرتی ہے ڈیورنگ بجٹ سیشن، ہوں لیکن یہ وہ پارٹی ہے جس نے اپنے ہی بجٹ کے دوران خود احتجاج کیا. ہوں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ تو لاؤ بالی سے لوگ ہیں، ان کے ہوں بس میں کچھ نہیں ہے. بجٹ پاس ہوگا، ہر قیمت پہ ہوگا. ہوں ان کو یہ چاہیے جو خان کو چھوڑیں، وہ ایک کریمنل کیس میں اندر ہے، جو عوام سے ووٹ لیے جس طرح بھی لیے آپ نے، بجٹ میں فلی پارٹیسپیٹ کریں. اپوزیشن کا کام ہے کہ بجٹ عوام کی امنگوں کے مطابق گورنمنٹ کو پش کر کے بنوایا جائے، نہ کہ صرف کاپیاں آخری دن پھاڑ دی جائیں اور سپیچ نہ ہونے دی جائے. وہ تو ہو جائے گی، اور کاپیاں پھاڑنے سے بجٹ بھی نہیں رکے گا. اور وہ سیشن بجٹ کا آپ دیکھ لیجئے گا، وہ بجٹ ایزیلی پاس کروا لیں گے. اور یہ جو 28ویں ترمیم، وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کی تجویز ہے، آپ کو لگتا ہے ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کی تجویز ہے؟ وہ کہتے ہیں نوجوان ووٹر میں ووٹ نہیں ڈالتا، لہذا ووٹر کی عمر ہی بڑھا دیں. پھر تو کوئی 40-50 سال کرنی پڑے گی. عقل تو 10 سال میں بھی آ سکتی ہے اور عقل 70 سال میں بھی نہیں آتی. ہاں، وہ اگزامپل کے سامنے ہے. ہاں، ہمارا کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کنٹری کا نام ہے، تو ویسے تو جو بالغ ہے لڑکا یا لڑکی وہ 13 سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے آدھا تیتر آدھا بٹیر اس ملک میں رائج کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے عمر جو کہ 18 سال باہر کے ملکوں میں بھی ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہے. ہوں، اگر آپ وہ اس کو بالغ کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں 18 سال میں، تو پھر اس کا ووٹ کا حق بھی 18 سال میں ہی ہونا چاہیے. تو یہ مکس میچ ہے. 25 سال کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. رہ گئی 28ویں ترمیم. میں یہ سمجھتا ہوں مزمل صاحب کہ ابھی اس کا کوئی سر پیر جوڑا ہی نہیں، ہوں، اور ابھی نہ کوئی ڈرافٹ بنا ہے. یہ ساری باتیں ہوا میں ہیں. ہوں، سب سے پہلے تو وہ چاہیں گے کہ بجٹ پاس کروایا جائے. اگر اس سے پہلے یہ 28ویں ترمیم اگر 2 دن میں اس کا کوئی ڈرافٹ لے آتے ہیں اور بجٹ سے پہلے پاس کروانے کی کوشش کریں گے، تو یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی غلطی ہوگی. آپ کے خیال میں پہلے بجٹ ہے اور ترمیم بجٹ کے بعد ہے؟ دیکھیں ترمیم کا تو ابھی تک کوئی مسودہ ہی تیار نہیں ہوا. ہاں یہ ہو سکتا ہے مزمل صاحب کہ جو تیار کرنے والے ہیں انہوں نے گورنمنٹ سے شیئر نہ کیا ہو، ایک بات ہو سکتی ہے. اب رہے گی بات کہ اگر آپ نے وہ شیئر بھی نہیں کی، اب اگر آخری مومنٹ پہ آپ ان کے ہاتھ میں تھماتے جی پاس کروا دو، تو ہوں، نیچرلی جو اتحادی پارٹیز ہیں جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور مولانا بھی ہے اور باقی بھی ہیں، ان ہوں. سے تو آپ کو تھوڑا سا ڈسکشن ڈبیٹ، ان کی مرضی ان کی نہ سننی پڑے گی، پھر یہ آپ پیش کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو پنکی والا کیس ہے، کوکین والی، یہ 28ویں ترمیم کے لیے لایا گیا ہے تاکہ پیپلز پارٹی کا بازو مروڑا جا سکے. یہ پنکی کا جو کیس ہے یہ آیا ہی 28ویں ترمیم کے لیے. آپ کہتے ہیں کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، وہ اتنا بڑا مسودہ کراچی میں پھر رہا ہے پنکی. ویسے یہ جو پنکی نام کی خواتین ہے، یہ بڑی منحوس ثابت ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے. اچھا. ایک ڈیالہ میں ہے اور ایک یہ ڈرگ کوئین ہے. وہ سملیرٹی بہت ملتی جلتی ہے اس کی عورت کی بھی اور اس پنکی کی بھی. اچھا. مقصد یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس سے کیا بلیک میل کریں گے آپ کو؟ آپ پیپلز پارٹی کو بتا دیجئے، آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں اس میں سے؟ آیا کو پیپلز پارٹی کے لوگ، ٹھیک ہے ڈرگ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ بیچتے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ ڈرگ صرف کراچی میں بکری اور پورے پاکستان میں امن اور سکون اور وہاں دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی ہیں.
اور ڈرگ نہیں بکتی. ڈرگ ہر جگہ بک رہی ہے, جہاں ڈیمانڈ ہے وہاں لوگ, پیسے والے لوگ لے رہے ہیں اور پی رہے ہیں. تو یہ فضول سی بات ہے. یہ اس ڈرگ کیس کو پولیٹیکل رنگ دینا میرے خیال میں بہت زیادتی ہو. وہ کہتی ہے مجھ سے بنی گالا کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی جا رہی تھی, میں نے نہیں دی. وہ ڈٹ کے کھڑی ہے پنکی. جتنا ڈٹ کے کھڑی ہے وہ آپ بھی دیکھ لیں گے. مقصد یہ ہے کہ ایک ڈرگ ڈیلر ہے. ہاں, بنی گالا والے شاید اس سے سپلائی منگواتے ہوں. پہلے تو یہ خود بہت پیتے تھے اور اس کے حواری بھی بہت پیتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے سر, بالکل غلط ہے. اس کو پولیٹیکل رنگ دینا, اس خاتون کی کوشش ہوگی کہ وہ پولیٹیکل رنگ دے اور اس کو بگاڑ پیدا کرے. اٹ از اے پیور ڈرگ ڈیلنگ کیس. اگر لا انفورسمنٹ کے پاس اس کی ایویڈنس موجود ہے کہ وہ بیچ رہی تھی یا اس کے پاس سے کوئی سٹاک ملا تو وہ اپنا کیس چلائیں. اس کو پولیٹیکلی رنگ نہیں دینا چاہیے. کیوں اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے؟ اتنا سیاسی رنگ اس کو کہتے ہیں. یہ تو آپ بڑا, دیکھ لیجئے اس یہ خاتون بہت کو. بڑا سکرپٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں نے یہ سکرپٹ لکھا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. پیپلز پارٹی کے خلاف یہ خاتون کچھ بھی کہے, کیا کیس آپ بنا سکتے ہیں بتائیے. اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ پاکستان میں اگر کوئی ڈرگ یوز کر رہا ہے تو وہ خالی پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں, نون لیگ نہیں کرتی, کے پی کے میں نہیں ہوتا. کون سی ایسا لوگ ہیں جو اگر جنہوں نے ڈرگ کرنی ان کا پارٹی سے تو کوئی تعلق ہو یا نہ ہو, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ فضول سی بات ہے. اچھا, آپ کو اس کیس میں کوئی جان نہیں نظر آتی؟ یہ روٹین نہیں ڈرگ ڈیل ہے. یہ خالی اتنی ہائپ دے دی گئی اس کو. آپ دیکھیے گا اینڈ آف دا ڈے شی ول گیٹ دا بیل. یہ سسٹم ہمارا ایسا ہی ہے, شی ول گیٹ دا بیل. وہ پہلے بھی بہت بار بیل پہ باہر آ چکی ہوئی ہے. یہ کیسز کوئی اگر آپ نے ہارڈ کور ایویڈنس نہ دی تو وہ پراسیکیوشن ویک ہوتی ہے, وہ ججوں کے ساتھ معاملات کر کے باہر آ جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ ایان علی 2 ہے, آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سر جی, کیا ایان علی کا کیا بنا بتائیے, کدھر ہے وہ, کیا آپ نے کر لیا اس کا. بات یہ ہے کہ یہ جو خواتین کے اس قسم کے سکینڈلز ہیں نا, یہ یوز لیس ہے, اخباروں کی زینت بنتے ہیں, لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں. ادروائز اٹ از ناٹ اے کیس. سمپل ڈرگ ڈیلر کا کیس ہے, اس کے علاوہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے. کچھ نہیں نکلے گا. اچھا, اگر اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلے گا, اپوزیشن میں سے بھی کچھ نہیں نکلے گا, تو پھر میرا مطلب ہے کہ کہاں سے نکلے گا؟ کیوں اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ بس سسٹم کا پیک اپ شروع ہو گیا ہے, دن گنے جا چکے ہیں, باریاں لگ گئی ہیں. مزمل صاحب, آپ پہلے تو یہ بتا دیں آپ کچھ نکالنا کیوں چاہ رہے ہیں, وہ بتا دیں آپ. میں کیوں نکالوں گا سر؟ تو بس نہیں نکل رہا تو کام سموتھ ہے. اس وقت بجٹ کی تیاری ہے, بجٹ آنے دیجئے. آپ کا یہ جو معاملات ہیں وہ اسی طرح ہی چلیں گے, سمپل سی بات ہے. اچھا, آپ نے میرے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ اورنگزیب صاحب از ان ہاٹ واٹرز. اس وقت تو لوگوں نے مجھے کہا ایسے ہی کہہ رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعد میں انہوں نے جو بجٹ بنایا وہ وزیر اعظم نے اٹھا کے اسحاق ڈار صاحب کو دے دیا, اور پھر اسحاق ڈار صاحب بجٹ بنانے لگ گئے. پھر مجھے کئی لوگوں نے فون کیا کہ محسن بیگ صاحب سے پوچھیں, انہوں نے تو 2 مہینے پہلے آپ کے پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ اورنگزیب صاحب کی بجٹ کے بعد چھٹی ہو رہی ہے. تو ہو رہی ہے؟ دیکھیے, چھٹی میرے بس میں ہوتا تو میں آج ہی کروا دیتا, بیکاز ہی ڈسٹروائے پاکستان اکانومی اینڈ بزنس اینڈ انڈسٹری. کسی بھی فائنانس منسٹر کو جو پالیسیز بنانی ہے وہ بزنس مینوں کو, اکانومی کو, عوام کو مد نظر رکھ کے بنانی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ عمل کریں اور آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے, آپ کی اکانومی ڈوب جائے, آپ کا بزنس مین اس ملک میں بزنس کرنے کے بجائے یہاں سے جان بچا کے بھاگ جائے. تو یہ کام جو ہے یہ بالکل فوری طور پر ہونا چاہیے. میں بلکہ اس حق میں ہوں کہ یہ بجٹ ڈار صاحب کو جو دیا گیا ہے بنانے کے لیے, یہ دیکھیں, ڈار صاحب ایک وہ انگلش میں تو اس کو ڈوور کہتے ہیں اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کرو. ڈار صاحب بہت ذہین آدمی ہے, کرو ہے, وہ چیزوں کو جانتا ہے, وہ آئی ایم ایف سے ٹکرانا جانتا ہے, وہ آئی ایم ایف سے آگے کھڑا ہونا جانتا ہے. اس کے ذہن میں پولیٹیکل پارٹی کو, عوام کو سہولت دینا ہے, انڈسٹری کو چلانا ہے. اس نے پہلے بھی چلایا, لیکن یہ نیا ایکسپیریمنٹ اورنگزیب صاحب نے تباہی کر دی, تباہی. خدا کی قسم, کہاں انڈسٹری تھی اور کہاں ہمیں پہنچا دیا. نیچرلی اس کی چھٹی ہونی چاہیے. ہی از نو بڈی. یہ کہاں سے آیا, یہ جہاں سے آیا تھا یہ وہیں واپس جائے گا. آج کا پروگرام بھی سنبھال کے رکھیے گا, یہ جاتے ساتھ ہی آئی ایم ایف میں نوکری لے لے گا. یہ ہے اس کا فیوچر. اچھا,
اور وہ نوکری ہمارے ان بجٹس اور آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے سر پہ ہوگی. آف کورس اس ملک کو ڈسٹروائے کرنے کی صورت میں ہوگی. یہ پاکستان اللہ کے فضل سے ملیٹریلی ڈیفیٹ نہیں کھا سکتا، وہ آپ نے دیکھ لیا. اس کو ایسے ہی کچھ لوگوں نے ڈیفیٹ دینا ہے، اکانومی وائز، بزنس وائز، انڈسٹری وائز، کہ آپ کی اکانومی ڈوب جائے، آپ خود ڈوب جائیں گے. تو ملٹری سائڈ پہ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں الحمدللہ، لیکن جو اس قسم کے فائنینشیل ہٹ مین ہے وہ اس ملک کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ راوی چین لکھ رہا ہے. الحمدللہ. آپ کو چین پسند نہیں ہے؟ میں تو پوچھ رہا ہوں سر، میں تو خاکسات سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ راوی چین لکھ رہا ہے. مزمل صاحب دیکھیں، چین اسی صورت میں آئے گا کہ اس ملک کا بزنس چلے، لوگوں کو روزگار ملے، آپ کی اکانومی تھوڑی سی بہتر ہو جائے. ادروائز پولیٹیکلی اس وقت کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی طوفان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ جتنے بھی لوگ آپ کو بیانات دے رہے ہیں یہ اپنی نوکری اور اپنا شو چلا رہے ہیں. ادروائز سرفیس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے گورنمنٹ کو اس وقت تھریٹ ہو. پر وہ کہتے ہیں پنڈی والے جو ہیں وہ گورنمنٹ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، معاشی کارکردگی سے. پنڈی والوں کو بہت کنسرن ہے کہ گورنمنٹ کی فائنینشیل پرفارمنس اچھی نہیں ہے. دیکھیے پرفارمنس کی بات آ جائے تو بھائی جان وہ کسی کی بھی اچھی نہیں، کیونکہ حالات اس قسم کے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرے. آپ بتائیے خود، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے جو ہیں وہ این ایف سی سے صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ریلیف دے سکے، سبسڈی دے سکے، عوام کے لیے کچھ کر سکے. آئی ایم ایف اور اورنگزیب جیسے لوگ وہ ڈراتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف، اتنا خوف پیدا کیا کہ کوئی ڈیسیژن نہیں ہو پا رہا. اس وجہ سے ہماری بزنس کمیونٹی بھی پریشان، انڈسٹری بند ہو گئی. تو گورنمنٹ کی پرفارمنس اوور آل اگر آپ دیکھیں، اگر وہ اتنے ہی لمیٹڈ ہے تو پھر وہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ یہی کر سکتی ہے. اس میں یہ گورنمنٹ نہیں ہے، کسی اور کو بھی لے آئے، جس کو دل کرتا لائیں. پھر بھی آپ دیکھیے گا کہ پرفارمنس کیا ہوتی ہے. یہ تو پھر کچھ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، باقی تو اتنا بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ سوال آپ انہیں سے کریں، آپ نہیں اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ میں نہیں دینا چاہتا. اچھا، کوئی بھی نہیں بننے کو جواب. تو مزمل صاحب بننے کو تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ بہرحال انٹیریئر منسٹر جیسا بنے ہیں، وہ کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کیسے بن گئے. اگر ان کی خواہش پی ایم بننے کی بھی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو موجودہ حالات ہیں ان میں وہ شاید بن سکتے ہوں گے. یہ کانسٹیٹیوشنل 1 ایونیو کا کیا بنا؟ معاملہ دب گیا، سیٹلمنٹ ہو گئی، کیا ہوا؟ ابھی کچھ نہیں ہوا جی. انکوائریز سب لوگوں نے کی، پولیس کیونکہ خود تھی تو اس لیے ایجنسیز نے کی اس کی انکوائری. رپورٹ ہائر آفیسز کو میرے خیال میں مل گئی ہوگی. اس میں قصور جو بونافائڈ پرچیزرز ہیں جنہوں نے پیسے دے کے فلیٹ خریدا ہے ان کا تو بالکل نہیں ہے. ان کو تو آپ کو ڈس لاڈج یا ان کو نکالنا یا ان سے وہ چیزیں چھیننا تو بالکل ہی نامناسب بات ہے. اور اس میں 42 فلیٹس آنر ایسے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں. پھر تو اس ملک میں کوئی شخص جو ہے اگر کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں یہی روش آپ نے رکھی جیسے انہوں نے رکھی اور جا کے رات کو دھاوا بول دیا، ٹوٹل غلط. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اسلام آباد میں. اور اس سے جو میسج گیا ہے ورلڈ وائڈ اوورسیز پاکستانیوں کو کہ بھئی پاکستان میں کسی جگہ، مطلب ایک عام سی سوسائٹی میں تو فراڈ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس جگہ پہ جنہوں نے پیسے دیے آپ کیسے ان کو ڈسلوج ان کو کر پے سکتے؟ بیک کر کے سرکار جگہ واپس لے لے. کیوں پے بیک کر رہی جی؟ مجھے یہ بتائیں کرے کیوں؟ وہاں ہوٹل بننا چاہیے نا. نہیں، ہوٹل کی پلاٹ علیحدہ پڑا ہوا ہے، بنا لیں آپ. اس پہ پڑا ہوا ہے ہوٹل کا پلاٹ، ہوٹل کا پڑا ہوا ہے. 2 پلاٹ ہے، ایک ہوٹل کا ہے، ایک کمرشل بلڈنگ کا ہے، وہاں بنائیں. آپ لوگوں کو یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بونافائڈ پرچیزر جس نے سب چیزیں دیکھ کے فلیٹ لیا، جس میں سی ڈی اے انوالو ہے اور جو مالک تھا اس کا وہ انوالو ہے، اس کو آپ نہیں پکڑ رہے، آپ لوگوں کے پیچھے پڑ گئے. وہ کہتے ہیں اعلیٰ سطح پہ فیصلہ ہو چکا ہے. اعلیٰ سطح کیا؟ وہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں فیصلہ ہوا ہے جی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کر نہیں سکتے. اس ملک کا بیڑا گرک پہلے بھی کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے ایسے فیصلے کر کے. یہ نہیں ہو، میرے کوئی پراپرٹی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن میں ایک کامن بات کر رہا ہوں کہ کون پھر آ کے یہاں پہ انویسٹ کرے گا یا پراپرٹی لے نہیں گا. دیکھیں نا، اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو سرکار تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے. اس بندے نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا نا، سرکار تو اپنی زمین واپس لے لے گی. بلڈنگ ایسے واپس لے لے گی؟ سرکار نے زمین بیچی، اس بندے نے پیمنٹ نہیں کی، وہ بندہ فراڈ کر گیا، انہوں نے لوگوں نے ساری
ڈاکومنٹس دیکھ کے فلیٹس لیے, ہر چیز موجود ہے, ڈاکومنٹس موجود ہے. پھر سرکار کیسے اوور نائٹ اپنا فیصلہ چینج کر سکتی ہے؟ سرکار نے کہا یہ جو پالیسی تھی سولر کی وہ لگا دو, پھر سرکار نے کہا نہیں نہیں اس پہ ٹیکس لگے گا. یار یہ سرکار, یہ ملک کیا ہے؟ ملک تو سرکار تو, اور ملک جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے عوام کو. آپ کے فیصلوں پہ اگر عمل نہیں ہو سکتا, آپ اس کو ڈیورنگ دا پروسیس چینج کر دیتے ہیں, تو پھر تو یہ ملک نہیں چلے گا. یہ ملک اسی لیے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے کہ آج کچھ اور کل کچھ. ایسا نہیں ہو سکتا, اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. آصف زرداری صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں؟ بالکل نہیں دے رہے. وہ کیوں دیں گے استعفیٰ؟ اس ملک میں کوئی استعفیٰ دیتا ہے اتنی بڑی پوسٹ پہ؟ یہ بڑا شور ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. نہیں نہیں, پہلے لوگ کہہ رہے تھے نکال رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. سر یہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو ریومرز پہ کیسے تبصرہ بندہ کرے. ریومرز تو ریومرز ہیں, وہ خبر تو ہے نہیں, تو یہ فضول سی بات ہے. کوئی ریزائن نہیں. جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے گا, کہیں کچھ تبدیلی نہیں. بالکل نہیں ہے جی. یہ سسٹم کو آپ اسی طرح ہی یہ چلے گا. اگر تو کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے اس ملک میں, اگر اس کی آپ نے ایک بھی فیبرک کو چھیڑا, وہ جیسے وہ بنتے ہوئے اون کا ایک دانا سرا آپ کھینچتے تھے نا تو پورا سویٹر ہی کھل جاتا تھا, یہ کھل جائے گا, پھر آپ سے جوڑا نہیں جائے گا. لہذا کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرنے سے 10 بار سوچ لیجئے گا. یہ پھر بکھر گیا تو پھر کسی نہ کسی جگہ ایسا طوفان کھڑا ہوگا, پھر نہیں سنبھلنا کسی سے. اور بہت سے ہمارے اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کی یہ خواہش ہے کیونکہ ایسی حرکت ہو جائے اور یہ 25-26 کروڑ عوام سڑکوں پہ نکل آئے, تو پھر کس نے کس کو بچانا ہے وہ تو فیوچر ہی بتائے گا. اللہ اس وقت سے بچا لے. اچھا, وہ اگر سب کچھ پرسکون ہے اور گورنمنٹ اتنی کمفرٹیبل ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی اتنی کانسپریسی تھیوریز اسلام آباد میں کیوں چل رہی ہیں. جہاں بیٹھو ایک نئی کانسپریسی تھیوری سننے کو ملتی ہے. دیکھیے جو کانسپریسی تھیوریز پھیلاتے ہیں ان کے پرسنل انٹرسٹ ہوں گے, لیکن میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں. مزمل صاحب, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, یہ افواہیں اور اپنا جو لوگ بڑا ذہین اور فتین قسم کے لوگ جو اپنا انالیسس پیش کرتے ہیں, کوئی میں حیران ہوتا ہوں. بلیو کیجئے میں سن کے بھی حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, نالج نہیں ہے, ایک اٹھے ایک کانسپریسی تھیوری بنا دی. حالانکہ مزمل صاحب میں اس میں ماہر ہوں, لیکن میں نے کبھی فضول گفتگو نہیں کی. میں پریکٹیکل کام پہ بلیو کرتا ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کو ڈسلوج کیا, گورنمنٹس کو, لیکن میں نے کبھی اس قسم کی فضول گفتگو نہیں کی. اور یہ وہ کرنی بھی اس لیے نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس سبسٹنس نہیں ہے, آپ پریکٹیکلی وہ کام نہیں کر سکتے, آپ کا نالج نہیں ہے. آپ سے تو 10 بندے کٹھے نہیں ہوتے, تو آپ نے کیا سازش کرنی ہے اور کیسے حکومتوں کو بدلنا ہے, کیسے نظام کو چینج کرنا ہے, یہ ان لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے. تو چھوڑیں, اس پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے جو پھر آگے جا کے 28ویں ترمیم کو ووٹ ڈالے گا. پی ٹی آئی میں اس وقت جو پارلیمان میں ہے, مزمل صاحب میں آپ کے شو میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں صبح ان کی تعداد 80-90 پلس ہے. آپ کہیں تو میں آدھے ان کو صبح پی ٹی آئی سے علیحدہ کر کے لا سکتا ہوں. ضرورت نہیں ہے, اس کام کو ختم کرنا چاہیے. 28ویں ترمیم کے لیے اگر ووٹنگ درکار ہوئی تو پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس اسٹرینتھ موجود ہے اور یہ کر سکتے ہیں. یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے ادھر سے ادھر, یہ لوگ لوٹا ازم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. یہ معاشرے میں زہر پھیل گیا ہے لوٹا ازم کا. ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن ہے, گلگت بلتستان کے الیکشن ہے, وہاں بھی پی ٹی آئی والے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا ٹکٹ مل جائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں. اور میں ان پارٹیوں کو, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو کہنا جو کسی لوٹے کو مت لیں, اس لوٹا ازم کو ختم کریں. وننگ کینڈیڈیٹ اور لوزنگ کینڈیڈیٹ کا جو کلچر ہے وہ ختم کریں. ایک اخلاقیات بھی نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی سے محنت کریں. آپ کا کینڈیڈیٹ محنت کرے گا تو جیت جائے گا. آپ کو وننگ کینڈیڈیٹ کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو. اور پی ٹی آئی والے وہاں بھی کوشش کر رہے ہیں, ادھر گلگت میں بھی کوشش ہو رہی ہے, آزاد کشمیر.
تو یہ کلچر ذرا ختم ہونا چاہیے. گلگت میں کس کی حکومت بنے گی؟ گلگت میں ابھی کسی کے پاس مزمل صاحب آج کے حالات میں 7 جون کو میرے خیال میں الیکشن ہے اور کسی کے پاس میجورٹی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. رولنگ پارٹی کوشش کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے, وہاں مکس میچ اتحادی گورنمنٹ ہی بنے گی, کوئی کلیئر کٹ میجورٹی نہیں لی جا سکے گا. اور آزاد کشمیر میں؟ آزاد کشمیر میں ابھی الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں کی, ٹکٹوں کا رپھڑ پڑا ہوا ہے. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, پی ٹی آئی والے جو لاسٹ ٹائم وننگ تھے وہ نون لیگ میں گھسنا چاہ رہے ہیں. ہم کو یہ شبہ ہے کہ نون لیگ حکومت بنائے گی, جو کہ میں سمجھتا ہوں حکومت نون لیگ کی بن سکتی ہے وہاں پہ, لیکن لوٹوں کو لیکن نہیں بنانی چاہیے, یہ روایت ختم کر دینی چاہیے. میاں نواز شریف نے ڈیسیژن کیا ہے کہ لوٹوں کو نہیں لینا, وہ اچھا ایک ڈیسیژن ہے, وہ نہیں لینا چاہیے. پر وہاں دونوں جگہ پی ٹی آئی کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی, دونوں جگہ پی ٹی آئی بطور پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, گلگت اور آزاد کشمیر میں. بس دیکھ لیں, ان کا پرائم منسٹر 2 پرائم منسٹر پی ٹی آئی کے رہ چکے ہیں وہاں پہ آزاد کشمیر میں. ایک نیازی تھا اور دوسرا یہ سردار صاحب تھے. حالانکہ ایسا اس ملک کا کلچر ہے, اور وہاں الیکشن کمیشن بھی اللہ معاف کر دے, تو کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن پی ٹی آئی وہاں ایگزسٹ کرتی تھی, بڑے ووٹ تھے ان کے, انہوں نے 2 پرائم منسٹر عمران نے اور پنکی نے چینج کیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آزاد کشمیر اور گلگت کے الیکشن پر نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی نہیں ہو جائے گی آپس میں؟ نہیں, الیکشن میں تو دیکھیے وہ دونوں اپنی شناخت کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. فیوچر میں اگر وہ میجورٹی کسی ایک پارٹی کی آتی ہے اور اتحادی گورنمنٹ بنتی ہے تو یہ مل جل کے کر لیں گے, جیسے سینٹر میں ہوا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کی ہیٹ میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہوتا ہے نا جی, الیکشن میں تو آپ کو خلاف سپیچز بھی ہوتی ہیں, آپ ایک دوسرے کا کٹا چٹا بھی کھولتے ہیں, کینڈیڈیٹ بھی ایک دوسرے کے خلاف حلقوں میں بولتے ہیں. لیکن آفٹر الیکشن اگر وہ اتحادی گورنمنٹ بننی ہوئی تو یہ جڑ جائیں گے آپس میں, نہیں تو پھر کو اور جوڑنے والے بھی ہوتے ہیں جو ان کو اکٹھا بٹھا دیں گے. وہ جو جوڑنے والے ہیں وہ کس کو حکومتیں دینا چاہتے ہیں گلگت اور آزاد کشمیر کی؟ یہ مجھے نہیں پتا, وہ تو سوال انہی سے بنے گا آپ کا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ آپ کس کو دینا چاہتے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے ابھی. آپ کے رابطے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ نہیں ابھی نہیں ہے, رابطے نہیں ہے میرے, بالکل غلط بات ہے, لیکن میں نظر ضرور رکھتا ہوں, میں چیزوں کو آبزرو بھی کرتا ہوں, تو ابھی شاید قبل از وقت ہوگا اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا. بہت شکریہ موسد صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ.